سید المرسلین سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عقیدہ ختم نبوت جانے ایمان کے ساتھ محمد دین سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے سامعین و ناظرین جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں خصوصی طور پر عقیدہ ختم نبوت پر بات ہوتی ہے اور عوام امت مسلمہ کے عام لوگ جو ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ جو آدمی اس میں ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے کیے ہیں یا آپ کے بعد نبوت کا اجرا مانا ہے یا ایسے دعوے داروں کو مسلمان جانا ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے مختصر پیغام اس پروگرام کا، اور اس پروگرام کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بہت سارے لوگ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر کے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کبھی کوئی روپ دھارتے ہیں، کبھی کوئی روپ دھارتے ہیں۔ تو مختلف حوالوں سے اس پروگرام میں بحث ہوتی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کو مبرہن کیا جاتا ہے۔ کالز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے میں اپنی تمہیدی گفتگو کرتا ہوں۔ آج کی تمہیدی گفتگو میں چند سوالات جو پچھلے پروگراموں میں اٹھائے گئے، اب اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کالرز کا لہجہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، بڑے غصے میں ہیں، کوئی علمی بات نہیں کریں گے، کوئی سلیقے کی بات نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں گے، اور پھر میں بھی انسان ہوں، بعض دفعہ ان کا لہجہ دیکھ کر میں بھی تھوڑا اونچا بولنا شروع کر دیتا ہوں کہ میری بات بھی انہیں سنائی دے۔ تو میں کالرز کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جب وہ بات کریں تو گفتگو کے جو آداب ہیں، جو اسلامی اخلاق ہیں، اقدار و روایات ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں اور سلجھے ہوئے لہجے میں علمی انداز میں گفتگو کریں، اپنی سنائیں اور میری سنیں۔ آپ بعض دفعہ کوئی بات کرتے ہیں تو میں اس پر کوئی سوال اٹھاتا ہوں، اگر آپ کے اندر علمی استطاعت ہے، آپ حق پر ہیں، تو پھر اس سوال کو فیس کریں، اس کا جواب دیں، لیکن آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بولنے نہیں دینا، جو اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعد میں دیکھتے ہیں کالرز آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان پر اس کا کیا اثر پڑا ہے، وہ اپنے تاثرات میں بتاتے ہیں کہ یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں جو نہ سنتے ہیں، پھر ان کی گفتگو کا نہ کوئی پتہ چلتا ہے کدھر جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اتنا عرض کرنا تھا کہ جو کالرز کال کرتے ہیں وہ شستہ لہجے میں اور غصے کی بجائے تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، علمی انداز میں بات کریں، اور بات سنیں بھی، بات سنائیں بھی۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں حیات مسیح اور وفات مسیح جو ہمارے کالرز کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، بات مشرق کی ہو یا مغرب کی، شمال کی ہو یا جنوب کی، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اسے کھینچ کر وفات مسیح کے نقطے پر لے آئیں، اور کسی فیلڈ میں جیسے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ وہ کسی اور موضوع پر بات کر سکتے ہیں، نہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ بارہا بتا چکا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ حیات مسیح اور وفات مسیح کا ہمارے پروگرام کے ساتھ جو مختلف فی مسئلہ ہے، جو وجہ نزاع ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
وجہ نزاع مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت، ان کے دعوے، ان کی نبوت کا دعویٰ، قرآن پاک میں ان کی تحریفات، احادیث میں ان کی تحریفات، یہ ہے ہمارا موضوع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ان کو موت نہیں دی بلکہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب، قیامت کی علامت کے طور پر قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے دوبارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے خلیفہ کی حیثیت سے دوبارہ آئیں گے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا عقیدہ۔ لیکن اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا، علمی انداز میں اختلاف کرتا ہے، وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو کوئی ایسی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، سر سید احمد خان، متحدہ ہندوستان میں ان کا بہت بڑا نام تھا، علی گڑھ یونیورسٹی انہوں نے بنائی، بہت سارے عقائد و نظریات میں ان کے ساتھ شدید امت مسلمہ کو اختلاف ہے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، اور مرزا صاحب نے انہی سے یہ لیا، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا صرف یہ عقیدہ تھا، ایک علمی اختلاف تھا۔ انہوں نے مسیح موعود کی سیٹ کو خالی سمجھ کر خود اس پر چھلانگ لگا کے قبضہ نہیں کیا، نہ کوئی اور دعویٰ کیا۔ اس لیے ان کا ذکر آپ آج کہیں نہیں سنتے، کہیں کتابوں میں ان کا رد کیا جاتا ہے، علماء رد کرتے ہیں، لیکن نجی محافل میں، پروگرامز میں، بالخصوص الیکٹرانک میڈیا پر ان کے اس نظریہ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ اس سے انہوں نے کوئی فتنہ کھڑا نہیں کیا، نہ کوئی اپنا وہ رانجہ راضی کیا ہے، نہ اپنے مفاد کے لیے کہ خود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وصال فرما جانے والا اور فوت ہو جانے والا ثابت کر کے خود کوئی مفاد حاصل کرنا نہیں چاہا۔ تو اس لیے ان کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ مسئلہ اس سے آگے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو اس کو صحیح مانے گا اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ ہے مسئلہ، لیکن اس پر کالرز بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا، میں کسی اور حوالے سے بات کر رہا تھا تو ایک کالر آئے، انہوں نے پھر مجھے کھینچا حیات مسیح اور وفات مسیح کی طرف، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کو کیونکہ اس سے تسکین ہوتی ہے تو میں اس پر بھی بات کر لیتا ہوں، تو بڑے خوش، ہاں اب آپ آئے ہیں نا جگہ پر، بڑے خوشی کو انہوں نے نعرہ لگایا، جیسے انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے۔ تو میں بالکل قطعاً اس مسئلے پر گفتگو کرنے سے نہ گھبراتا ہوں، نہ کوئی اپنے نظریات کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو اصل ہمارا موضوع ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر حیات مسیح پر جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ گھر میں اگر سودا موجود ہو نا تو کسی اور سے نہیں مانگتے، کسی دکان پر نہیں جاتے۔ تو میں نے کہا پہلے روحانی خزائن کو کھنگال لیں، پہلے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو دیکھ لیں، اس کے بعد کسی اور طرف سے دلیل مانگنا۔ اور میں یہ یہاں ٹی وی پر بات کہہ رہا ہوں کہ مرزائیت کے رد میں، قادیانیت کے رد میں، اور میرے جو کالرز آتے ہیں ان کو یعنی علمی انداز میں یا حقائق کی دنیا میں شکست دینے کے لیے اور الزامی جوابات کے لیے جتنا روحانی خزائن نے میری مدد کی ہے،
اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے جان چھڑاتے ہیں، مرزا صاحب آگے سے آ کر ان کے گلے میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں کہ کدھر جاؤ گے بیٹا، ادھر آؤ، ابھی تم قید میں ہو، ابھی تم نکل نہیں سکتے، میں تمہیں ایسی ذلت و رسوائی کی موت ماروں گا کہ پوری زندگی تم منہ چھپاتے پھرو گے، میں نے ایسے ایسے سوالات، ایسے ایسے بلکہ شکنجے تمہارے لیے کس رکھے ہیں کہ تم ان سے کبھی نکل نہیں سکو گے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ جو کالرز یہاں آتے ہیں اب ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، پیچھے سے حکم ہے کہ تم نے آگے جا کے لڑنا ہے، باقاعدہ ایک ٹیم مقرر ہے، اور میرے پاس ایک ریکارڈڈ پروگرام ہے جس میں ان کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں اپنے سامعین و ناظرین کو کہ آپ اس پروگرام میں نہ جایا کریں، یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے آپ وہاں نہ جایا کریں، آپ کو مار پڑے گی، ہم نے ایک ٹیم مقرر کر دیا ہے، وہ اس کے جواب دیا کرے گی، اور ظاہر ہے اس ٹیم کا وظیفہ بھی ہوگا، اس کو اس کا معاوضہ بھی خوب ملتا ہوگا۔ تو اب وہ ٹیم مقرر ہے، انہیں اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے، جو کچھ لیا ہے اس کو حلال کرنا ہے، لیکن رات کو جا کر وہ بھی مرزا صاحب کو کوستے ہوں گے، عجیب بات ہے مرزا صاحب، ہم آپ کی نمازیں پڑھیں اور تم ہمارے کوزے توڑو، یہ تو بات نہیں ہو سکتی، ہم تمہارا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور آگے سے تم ہی کھڑے ہو جاتے ہو، آ جاتے ہو کوئی نیا مسئلہ لے کر جو ہمارے منہ پر دے مارتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے بلکہ اس سے پہلے جمعہ کی رات کو جو پروگرام ہو اس میں بھی روحانی خزائن سے چند سوالات اٹھائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے، کہ اگر ان کی وفات ہو گئی ہے اور اس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور ان کے فالور سچے ہیں تو یہ اتنے تضادات کیوں ہیں؟ وہ بات جس میں اتنے تضادات ہوں اس کو کون مانے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ روحانی خزائن میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 388 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ پھر آگے چل کے روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی، اور وہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ 33 سال کی عمر میں صلیب والا واقعہ پیش آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 125 سال، اور روحانی خزائن جلد نمبر 14 میں 120 سال لکھتے ہیں۔ اور آگے چل کے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ واقعہ صلیب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال زندہ رہے۔ اب جسے حساب سے میتھمیٹکس سے ذرا برابر بھی کوئی مس ہے، کوئی تعلق ہے، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعہ صلیب 33 سال کی عمر میں پیش آیا، اور واقعہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال زندہ رہے۔ اب کیا ہوگا؟ 120 میں 33 ایڈ کریں گے، ان کو جمع کریں گے تو ریزلٹ 153 نکلے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے مہربان کالر آئے، انہوں نے کہا آپ نے جھوٹ بولا ہے، 153 کے الفاظ دکھائیں۔ میں نے کہا 120 کو اور 120 اور 33 کو جمع کریں 153 بنتا ہے۔ نہیں، آپ روحانی خزائن میں 153 کے الفاظ لکھے ہوئے دکھائیں۔ یہ تھی ان کی ضد۔ اب سامعین و ناظرین آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ضد کی کیا تک بنتی ہے جب مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں، اور میں ابھی
آپ کو وہ دکھا بھی دیتا ہوں، لکھ رہے ہیں کہ واقعہ صلیب کے بعد، اور پھر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ صلیب کا واقعہ 33 سال کی عمر میں پیش آیا۔ واقعہ صلیب کے بعد 120 سال زندہ رہے۔ تو اب اس میں ہر آدمی کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ 153 سال وہ ان کی عمر بنا رہے ہیں، لیکن کالرز کہتے کہ نہیں، ہمیں تو 153 کے الفاظ دکھائیں۔ اسے کہتے ہیں لکیر کے فقیر۔ لکیر کے فقیر اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں نے ایک اور اس پر ہمارے جو کالر تھے انہوں نے ایک اور، وہ جیسے کہتے ہیں نا دور کی کوڑی لانا، ایک دور کی کوڑی لائے، کہنے لگے اس میں مرزا صاحب کا قصور کیا ہے؟ روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر 125 سال تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ عمر 120 سال تھی۔ تو مرزا صاحب نے تو وہ درج کر دی ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو وہ جو میں نے بات کی تھی کہ یہ جدھر سے بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مرزا صاحب آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جھٹک کے پیچھے پھینکتے ہیں کہ ابھی تمہیں اور مار پڑنی ہے، ابھی میں نے تمہارے لیے ایک اور کوڑا رکھا ہوا ہے، وہ بھی کھاتے جاؤ۔ اب میں یہ ایک حوالہ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ حوالہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اس کا مجھے کچھ پس منظر بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ 1900 میں تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ قدس سرہ العزیز نور اللہ مرکزہ، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چیلنج کیا تھا۔ ہوا اس طرح کہ 1890 کو پیر میر علی شاہ صاحب حرمین شریفین کی زیارت کو تشریف لے گئے، اور زیارت حرمین کے بعد حج کرنے کے بعد آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں اب حرم شریف میں ہی رہوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں زندگی گزاروں گا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حکمہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مہر علی، ہندوستان میں بہت بڑا فتنہ جنم لے چکا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی میری احادیث کو تحریف کی کینچی سے کاٹ رہا ہے، قرآن پاک کو میں تحریف کر رہا ہے، اور سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، تمہاری ہندوستان میں ضرورت ہے۔ اب پیر صاحب واپس اپنے وطن تشریف لائے، اور وہاں وہی بات وفات مسیح جو پسندیدہ موضوع ہے، اس پر بڑی کتابیں لکھی جا رہی تھیں اور بڑے مناظروں کے چیلنج ہو رہے تھے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح کتاب لکھی، اور قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کا آسمان پر اٹھایا جانا اس کو ثابت کیا۔ اب مرزائیوں نے جب وہ کتاب دیکھی تو ان کے حلقوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا تو جواب ہمارے پاس نہیں۔ اب اس کا انتقام یا اس کا جواب دینے کی ترکیب یہ سوچی گئی کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو مرزا صاحب مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، مقابلے کا، اور مقابلہ کیا ہوگا؟ 40 آیات کی عربی میں تفسیر لکھی جائے گی 7 گھنٹوں میں۔ پیر صاحب تفسیر لکھیں گے اور ادھر مرزا غلام احمد قادیانی تفسیر لکھیں گے، اور پھر وہ علماء کے ایک پینل کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جس تفسیر کو مؤید بروح القدس قرار دے دیا جائے کہ اس کے پیچھے کوئی غیبی طاقت کا ہاتھ ہے، اس کے اندر بڑی وہ معانی اور معارف کا ایک جہاں سمایا ہوا ہے، تو اسے فاتح قرار دیا جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور مرزائیوں کا خیال یہ تھا کہ پیر صاحب درویش آدمی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، صوفی، تسبیح پڑھنے والے، وہ تحریری مقابلے میں کہاں اتریں گے؟ ظاہر ہے انہوں نے خاموش ہو جانا ہے، اور ہم نے پھر فتح کے شادیانے بجانے ہیں،
لیکن پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اس کا جواب بالکل اسی انداز میں دیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کا چیلنج قبول ہے۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے سوال کا جواب اپنے پاس رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے مسلح رکھتے ہیں، صحابہ رکھتے ہیں، جام رکھتے ہیں، فقیر ہر ایک کے لیے انتظام رکھتے ہیں۔ تاجدار گولڈن نے فرمایا کہ مرزا صاحب آؤ، اگر تفسیر نویسی میں مقابلہ کرنا ہے تو اس میں بھی میں بالکل تیار ہوں، لیکن میری طرف سے ایک اضافی شرط ہے۔ تم تو صرف ایک میدان میں کہہ رہے ہو، میں کہتا ہوں کہ پہلے تقریری گفتگو ہوگی، مناظرہ ہوگا، پھر تحریری مقابلہ ہوگا۔ پیر صاحب نے اپنی طرف سے ان کو اس اشتہار کا جواب دے دیا۔ 25 اگست 1900 کی تاریخ مقرر کر دی کہ لاہور میں بادشاہی مسجد میں یہ مقابلہ ہوگا، اور پھر یہ کہا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اشتہار ملتے ہی اس کی منظوری، اس چیلنج کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا جواب دیں گے، لیکن مرزائیوں کی طرف سے خاموشی طاری ہو گئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ مقررہ تاریخ سے 4 دن رہتے تھے تو مرزائیوں کی طرف سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ایک مرید اور ان کے فالور محمد احسن امروہی، انہوں نے گولڈا شریف خط لکھا کہ یہ جو آپ نے قید لگائی ہے تقریری مناظرہ والی، وہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم تحریری مقابلہ کریں گے، مرزا صاحب کہتے ہیں، لیکن تقریری مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم تمہارے سامنے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اور پھر اب جانتے ہیں کہ تاجدار گولڈا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے حقیقی نسبی اور روحانی علمی آپ وارث تھے، اور حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، تیرے سامنے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر، ادیب، جنہیں اپنے کلام پر بڑا ناز تھا، جو اپنے قصیدے لکھ کے کعبۃ اللہ میں لٹکایا کرتے تھے کہ ہے کوئی اس کا جواب دینے والا، وہ تیرے سامنے اس طرح سر نگوں ہیں، دبے لچے، وہ بچھے پڑے ہیں، گرے پڑے ہیں، انہیں ہمت نہیں کہ آپ کا سامنا کر سکیں۔ بالکل یہی کیفیت مرزا غلام احمد قادیانی کی ہوئی، خط لکھا کہ اے مہر علی، تیرے سامنے میرے پاس بولنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن تحریری مقابلہ کا کیونکہ خود چیلنج کیا تھا، وہاں تو اب مجبوری تھی، کہا کہ وہ ہمیں قبول ہے۔ پیر صاحب کے ایک مرید حکیم سلطان محمود صاحب نے جواب دیا کہ مرزا صاحب، آپ کی طرف سے ایک فیلڈ میں، ایک میدان میں شکست کا اعتراف ہو گیا، اور دوسری میں ہم تیار ہیں مقابلہ کے لیے۔ وہ خط بھیجا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ جب مقررہ تاریخ آئی 24 اگست کو تاجدار گولڈا پنڈی سے لاہور تشریف لے گئے، اور پورے ملک میں ایک جوش و خروش تھا، جذبہ ایمانی موجود تھا۔ آپ لاہور تشریف لے گئے 25 اگست کو، بادشاہی مسجد میں پورا دن مرزا غلام احمد قادیانی کا انتظار کیا، لیکن مرزا نہیں آیا۔ 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور پھر
27 اگست کو بادشاہی مسجد لاہور میں عظیم امت مسلمہ کا اجتماع ہوا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے تاجدار گولڑا کو فاتح قادیانیت قرار دیا، اور انہوں نے جو امت مسلمہ کی عظیم نمائندگی کی تھی اس پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اب یہ پس منظر آپ ذہن میں رکھیں، اور میں جو حوالہ آپ کو پیش کرنے لگا تھا وہ اب ملاحظہ فرمائیں کہ یہی پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو ان کا چیلنج مرزا کا قبول کیا تھا اور مرزا مقابلے میں نہیں آیا تھا، پھر اس پر کئی عذر تراشے۔ ایک عذر یہ کہ پیر صاحب کے مریدین میں بہت جوش و خروش تھا، تو اس لیے میں وہاں نہیں آ سکتا تھا، جان کا خطرہ تھا، جان کا خطرہ تھا۔ ایک طرف یہ ہے کہ میں کون کہوں تو پوری دنیا تباہ ہو جائے، میرے اندر اتنی طاقتیں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے فعال لما یرید نعوذ باللہ بنایا ہے،